السلام علیکم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن سنتہ الی یوم الدین. اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. 20واں پارہ ہے سورۃ القصص، آیت نمبر 61 سے شروع کریں گے. افمن وعدناہ وعدا حسنا فہو لاقیہ کمن متعناہ متاع الحیاۃ الدنیا ثم ہوا یوم القیامۃ من المحضرین. بھلا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہو اور وہ اسے پانے والا ہو، کبھی اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جسے ہم نے صرف حیات دنیا کا سر و سامان دے دیا ہو اور پھر وہ قیامت کے روز سزا کے لیے پیش کیا جانے والا ہو. اور بھول نہ جائیں یہ لوگ اس دن کو جبکہ وہ ان کو پکارے گا اور پوچھے گا، کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کا تم گمان رکھتے تھے؟ یہ قول جن پر چسپاں ہوگا وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، بے شک یہی لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا، انہیں ہم نے اسی طرح گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ ہوئے تھے. اغویناہم کما غوینا، یعنی ایک نسل دوسری نسل کے اوپر بلیم گیم کرے گی. ایک نسل دوسری نسل کو کہے گی کہ اس نے ہمیں گمراہ کیا تھا. ہم آپ کے سامنے برات کا اظہار کرتے ہیں، یہ ہماری تو بندگی نہیں کرتے تھے. جن کی بندگی کیا کرتے تھے یعنی جن کی اینسسٹر ورشپ کرتے تھے، جن آباء و اجداد کے طریقوں کو فالو کر کے اللہ کو نافرمان کیا تھا، اللہ کی نافرمانی کی تھی، وہی آباء و اجداد قیامت کے دن ان سے لا تعلقی کا اظہار کر دیں گے. پھر ان سے کہا جائے کہ پکارو اب اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو. یہ انہیں پکاریں گے مگر ان کو کوئی جواب نہ دیں گے. بتا دیا جائے جیسے کوئی آپ فون کرتے ہیں تو کوئی ریکارڈڈ میسج چھوڑ دیتا ہے، یہ جواب دینے کی سکت بھی نہیں رکھتے ہوں گے. یہ پوچھیں گے اور ان کو کوئی جواب نہ ملے گا، کوئی رسپونڈ نہ کریں گے، اور یہ لوگ عذاب دیکھ لیں گے. کاش یہ ہدایت اختیار کرنے والے ہوتے. ان کو کیا چیز کھا گئی؟ ان کو عذاب نے کھایا اس لیے کہ یہ پیپل کانشیس لوگ تھے. گاڈ کانشیس بنتے، اللہ کے احکامات کو زندگی میں لاتے تو ان کو اس نقصان کا سامنا نہ کرنا پڑتا. لیکن ہم کیا کریں کہ ہمارا بھی یہی حال ہے کہ ہم قرآن میں عذاب رسیدہ بستیوں کا سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں. ہم قرآن میں ان عذاب والی امتوں کا پڑھتے ہیں جنہوں نے آباء و اجداد کو فالو کیا اور اسلام کی تعلیمات آنے کے باوجود اپنا عمل نہ بدلا، اور اس کے باوجود ہم قرآن پڑھ پڑھ کے پھر خاندان کے اندر، خاندان کی رسوم و رواج کے اندر اپنے آپ کو انٹیکٹ رکھتے ہیں اور اپنا رویہ نہیں بدلتے. اور فراموش نہ کریں یہ لوگ وہ دن جبکہ وہ ان کو پکارے گا اور پوچھے گا، جو رسول بھیجے گئے تھے انہیں تم نے کیا جواب دیا تھا؟ اس وقت کوئی جواب ان کو نہ سوجھے گا اور نہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ ہی سکیں گے. البتہ جس نے آج توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے، فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، تو یہ توقع ہو سکتی ہے کہ وہ فلاح پانے والوں میں شامل ہو جائیں. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، تیرا رب پیدا کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے اور خود ہی اپنے کام کے لیے جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے. یہ انتخاب ان لوگوں کے کرنے کا کام نہیں. اللہ پاک ہے اور بہت بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. تیرا رب جانتا ہے جو کچھ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں. یعنی بتا دیا گیا اللہ کے ہاں جو چیز اصل میں کوالٹی رکھتی ہے، اللہ کے ہاں جو چیز گنی جائے گی وہ تمہارا خلوص ہوگا. اللہ تمہارا دل دیکھے گا. ہم نے پیچھے پڑھا تھا من اتی اللہ بقلب سلیم، جو قلب سلیم لے کر اللہ کے سامنے آئے گا، جو سلامت دل لے کر اللہ کے سامنے آئے گا، اللہ اس کو پاس کرنے کی طرف لے جا سکتا ہے. اللہ کے ہاں پاس ہونے کی منیمم کوالیفیکیشن بتا دی کہ اپنا دل سلیم لے کر آؤ، فطرت اپنی سلامت لے کر آؤ. وہی ایک اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اسی کے لیے حمد ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، فرما روائی اسی کی ہے، اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو.
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کبھی تم لوگوں نے غور کیا کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات طاری کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں روشنی لا دے؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ ان سے پوچھو کبھی تم نے سوچا کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے دن طاری کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں رات لا دے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو؟ کیا تم کو سوچتا نہیں ہے؟ دن اور رات جیسے پرولونگ ہو سکتے ہیں ایسے ہی انسان کے حالات بھی تو پرولونگ ہو سکتے ہیں۔ اللہ چاہے تو کسی کے اوپر ہمیشہ یا بہت سالوں تک غم کی سچویشن رہے، اللہ چاہے تو کسی کو اللہ مستقل خوشیوں میں رکھے، لیکن اللہ کی بانٹ کیسی ہے؟ یہ اللہ کی اپنی بانٹ ہے۔ اللہ مجھ پر اور آپ پر آزمائشیں ڈالتا ہے تو اللہ مجھ پر اور آپ پر آزمائشیں اتنی ہی ڈالتا ہے جتنی آپ اور میں اٹھا سکتے ہیں، تاکہ مجھے اور آپ کو مہلت بھی مل جائے اور آپ کو اور مجھے سبق بھی مل جائے۔ تو اللہ جس طرح ہمیشہ رات نہیں رکھتا، اسی طرح یہاں پر نشانی یہ بتاتے ہیں اسکالرز کہ اللہ ہمیشہ انسان کے اوپر غم، اداسی، آزمائش کو نہیں رکھتا۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ آج کسی عمل کو کرتے ہوئے اگر دل گھٹ رہا ہے، آج کسی نیکی کو کرتے ہوئے اگر مزہ نہیں آ رہا، ہو سکتا ہے کل تم ایک ایسی نیکی کرو جس کو کر کے تمہیں مزہ آنے لگ جائے۔ بالکل جیسے دن رات ہمیشہ نہیں رہتے، ایسے ہی حالات بھی ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے۔ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ، یہ اسی کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم رات میں سکون حاصل کرو اور دن کو اپنے رب کا فضل تلاش کرو، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو دن رات کا معاملہ رکھا، اس کے اوپر غور کرو تو تم سمجھ سکتے ہو کہ اللہ نے تمہارے لیے اس میں کتنی حکمتیں پوشیدہ رکھی ہیں۔ اگر دنیا اپنے ایکسس پر روٹیٹ نہ کرتی اور چاند کی طرح، پھر کیا ہوتا؟ آدھی دنیا کے اوپر دن ہوتا اور آدھی دنیا کے اوپر رات ہوتی۔ چاند کے اوپر ابھی بھی یہی معاملہ ہے کہ پورا چاند ایک ساتھ روشن نہیں ہوتا، آدھی اس کے اوپر روشنی ہوتی ہے تو آدھی اس پر رات ہوتی ہے۔ لیکن یہ اللہ نے اپنا ایکسس بتا دیا اس زمین کو، تو یہ زمین گھومتی رہتی ہے اور اس کے گھومنے کی وجہ سے اس کی روشنی کی یونیفارمٹی ہے، اس کی اندھیرے کی یونیفارمٹی ہے۔ تو جیسے زمین کا ایکسس ہے، مسلمانوں کو، انسانوں کو بتا دیا گیا کہ اللہ کو اپنا ایکسس بناؤ۔ تم اللہ کے گرد جیسے خانہ کعبہ پہ جا کے اللہ کے گھر کا، بیت اللہ کا طواف کرتے ہو، ایسے ہی اپنی زندگیوں کے اندر اللہ کے احکامات کے گرد اپنا زندگی کا طواف رکھا کرو۔ جب تم بیت اللہ میں جا کر اپنی فرمانبرداری اللہ کے لیے خالص کر دیتے ہو تو تمہیں کراچی آ کے مثال کے طور پر کیا ہو جاتا ہے؟ تمہارا آربٹ کیوں چینج ہو جاتا ہے؟ تمہارا سوچنے کا انداز کیوں بدل جاتا ہے؟ تمہارا عبادت کا خلوص کہاں چلا جاتا ہے؟ تو اللہ نے کہا تو تم اس چیز پر غور کرو گے تو شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ یاد رکھیں یہ لوگ وہ دن جب کہ وہ انہیں پکارے گا اور پوچھے گا کہاں ہے میرے وہ شریک جن کا تم گمان رکھتے تھے؟ اب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ نکال لائیں گے، پھر وہ کہیں گے ہاتوا برہانکم، لاؤ اب اپنی دلیل۔ اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کہ حق اللہ کی طرف ہے اور گم ہو جائیں گے ان کے وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے۔ یہ واقعہ ہے کہ قارون موسیٰ کی قوم کا ایک شخص تھا۔ اب ایک شخص کا ذکر آ رہا ہے قارون ہی کا۔ ہم نے کہا تھا کہ آپ کو اس کے اندر فائنینشیل، پولیٹیکل اور ریلیجیس لیڈرشپ کی بات سورہ قصص میں ملتی ہے۔ تو آپ نے دیکھا تھا کہ اس سے پہلے فرعون کا ذکر آیا، اس کے بعد حامان کا ذکر آیا، اور اس طرح سے اب قارون کا ذکر آ رہا ہے۔ قارون ایسا شخص تھا جس نے بطر کا مظاہرہ کیا تھا۔ ہم نے کل دیکھا تھا کہ بطر کس کو کہتے ہیں؟ وطر ہوتا ہے اپنی جیب سے بڑھ کر خرچ کرنا، اپنے سٹیٹس کو اعلیٰ سے اعلیٰ کرنے کے لیے لون لینا، قرضے لینا، اپنے سٹیٹس کو اعلیٰ سے اعلیٰ کرنے کے لیے لوگوں کو گھٹیا سمجھنا، اپنے سٹیٹس کے لیے، اپنی شان بڑھانے کے لیے اپنے مال کو جمع کر کر کے رکھنا، یہ سب بطر کا انسان کے اندر مرض ہوتا ہے جو اس کے اندر آ جاتا ہے، یا شو آف کرنا۔ تو قارون موسیٰ کی قوم کا ایک شخص تھا، پھر وہ اپنی قوم کے خلاف سرکش ہو گیا اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ ان کی کنجیاں طاقتور آدمیوں کی ایک جماعت مشکل سے اٹھا سکتی تھی۔ ایک دفعہ جب اس کی قوم کے لوگوں نے اس سے کہا لا تفرح، ڈو ناٹ فلانٹ، اتراؤ مت، اللہ بھولنے والوں کو پسند نہیں کرتا، شو آف کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ یہاں پہ آیا ان اللہ لا يحب الفریحین، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس میں میرے اور آپ کے لیے بھی بڑا سبق ہے کہ میں اور آپ نعمتوں کے ملنے پر اترائیں نہیں، نعمتوں کے ملنے پر اس کو اپنا آنر نہ سمجھیں، بلکہ نعمت کے ملنے کو اپنے لیے ذمہ داری سمجھیں۔ جب نعمت ملے
تو اس نعمت کا بوجھ مجھے جھکا دے، میرے اندر عاجزی لے کر آ جائے. اللہ کو شو آف کرنے والے پسند نہیں. اور یہ بات ہم مسلمان عورتیں اپنے پلے باندھ لیں کہ ہم کچھ کھائیں تو دکھاوے کے لیے نہ کھائیں، ہم پہنیں تو دکھاوے کے لیے نہ پہنیں، ہم اپنے گھر بنائیں تو دکھاوے کے لیے نہ بنائیں، ہم اپنے بچوں کو بہترین سکولز میں ڈالیں تو دکھاوے کے لیے نہ ڈالیں. میں اور آپ نہ اپنی ورتھ گھر، گاڑی اور بچوں کے سکول سے نکالیں، نہ کسی دوسرے انسان کی ورتھ جو ہے وہ ان چیزوں سے نکالیں. بطر کا شکار جو قومیں ہوتی ہیں، اللہ ان کو اسی عذاب میں غرق کر دیتا ہے کہ وہ ساری زندگی شو آف کرتی رہ جاتی ہیں اور دوسروں کی ورث بھی اسی طرح سے نکالتے ہیں. اگر ہم اس طرح چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کی نظروں میں اپنی نعمتوں کے ذریعے بلند ہوں تو یاد رکھیں اللہ پھر ایسی قوم کے اوپر ذلت کا عذاب بھیج دیتا ہے. تو یہ چیز ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا اترانے والا اللہ کو پسند نہیں. اترانے کے اندر بہت سی چیزیں آ سکتی ہیں. انسان اپنی اولاد پر اترا سکتا ہے، انسان اپنے شوہر پر اترا سکتا ہے. اپنی نعمتوں کو دیکھ کر اترانے کی بجائے میری چیز سب سے اچھی، میرا گھر سب سے اچھا، میری گاڑی سب سے اچھی، میرے بچے سب سے اچھی. کیا اللہ نے سکھایا ہے کہ اللہ اپنی نعمتوں کو جب آپ دیکھیں تو اس میں برکت کی دعا کریں اور ان کو نظر سے بچنے کے لیے ان کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں جو ہیں ان کو پڑھ کر دم کریں اور ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ان کی ذمہ داری کو محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کتنی بڑی ذمہ داری دی ہے. اور عورتوں کے اندر فلانٹ کرنے کی عادت سب سے زیادہ ہوتی ہے. تو ہمیں اپنی اس تکلیف کو، اس بیماری کو، اس کمی کو ہارنس کرنے کی ضرورت ہے. یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے فلانٹ کرنا؟ ہم خواتین نہیں اپنے پاس اپنے بیگز میں چھوٹے چھوٹے سے آئینے رکھتی ہیں. ہر تھوڑی دیر کے بعد آئینہ نکال کر دیکھا اور اپنا چہرہ دیکھا کیسی لگ رہی ہوں. کہیں پہ آئینہ نظر آیا فوراً مڑ کر دیکھا اچھا ذرا دیکھوں تو لپسٹک ٹھیک ہے، خراب تو نہیں ہے. آہستہ آہستہ یہ عادت بڑھتی جاتی ہے اور اس کے بعد انسان اترانا شروع کر دیتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی بلڈنگ میں جائیں وہاں لفٹ لگی ہوئی ہو اور وہ جو لفٹ کے اندر بھی وہ جو ان کا اسٹیل کا جو ہے لفٹ کا آن آف کا بٹن ہوتا ہے اس کے اوپر بھی آپ کو اپنا بڑا اچھا چہرہ نظر آتا ہے تو انسان اس کو بھی نہیں چھوڑتا. جو ریلنگ ہوتی ہے اسٹیئرز کے اوپر چڑھنے کی، اگر وہ بھی جو ہے وہ آئرن کی لگی ہوئی ہے، اس کے اوپر اسٹیل ہوا ہے، اس میں بھی آپ اپنے چڑھتے چڑھتے چہرہ دیکھنے لگ جاتے ہیں. تو کیا ہے، میں اچھی لگوں، میں اچھی لگوں، میں سب سے اچھی لگوں، میں محفل میں سب سے بہتر لگوں. یہ اتراہٹ پھر آہستہ آہستہ انسان کو شو آف کی طرف لے جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ اللہ کو فرحین پسند نہیں ہے، اللہ کو اترانے والے پسند نہیں ہیں. جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کر اور دنیا سے اپنا حصہ فراموش نہ کر. اللہ تعالیٰ نے قارون کو بھی یہی کہا تھا، قارون تک بھی یہی میسج پہنچا تھا اور آپ تک اور مجھ تک بھی یہی میسج پہنچا ہے کہ جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں سے آخرت کمائیں، ان نعمتوں کو ٹولز بنا لیں آخرت کمانے کا، اور دنیا والوں پر بھی خرچ کریں اور اللہ کی راہ میں بھی خرچ کریں اور اپنی ضروریات اور خواہشات پر بھی پورا خرچ کریں. احسان کر جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش نہ کر، اللہ مفسدوں کو پسند نہیں کرتا. ہم نے کل کہا تھا مفسد کئی اینگل سے قرآن میں آیا ہے. یہاں کس کو مفسد کہا گیا؟ وہ جو اپنی دولت کو صرف اپنی اتراہٹ کے لیے رکھے، اپنے اترانے کے لیے رکھے اور اس کو غریبوں کے اوپر خرچ نہ کرے، معاشرے میں سرکولیٹ کرنے کے لیے اسے خرچ نہ کرے، مسکینوں کو، مسافروں کو، ضرورت مندوں کو دینے کے لیے خرچ نہ کرے. اللہ نے اس کو مفسد قرار دے دیا. جب دکھاوے کے لیے انسان اپنا پیسہ خرچ کرتا ہے، شو آف کے لیے پیسہ خرچ کرتا ہے، تو اس معاشرے کے اندر علماء کہتے ہیں کہ اس دکھاوے کی وجہ سے رسمیں عام ہو جاتی ہیں. اس لیے کہ رسمیں کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ آپ ایک رسم کرنے بیٹھے آپ کو کتنا خرچہ کرنا پڑتا ہے. تو علماء کہتے ہیں کہ جس معاشرے کے لوگوں میں دکھاوا عام ہو جاتا ہے وہاں رسمیں عام ہو جاتی ہیں، اور جب رسمیں یا سیلیبریشنز عام ہوتی ہیں تو پھر لوگ بہت بری طرح سے اپنی دولت کا فلانٹ کرتے ہیں، مختلف انداز سے دولت کا فلانٹ کرتے ہیں. اور ہمارے ہاں رسموں کا کیا کہنا، ہمارے ہاں تو موقع با موقع جب بھی شادیوں کا موقع آتا ہے ہم دل کھول کر خرچ کرتے ہیں. خاص طور پہ سب کانٹیننٹ والے اور خاص طور پہ پاکستان والے تو دنیا بھر میں مشہور ہیں کہ اپنی شادیوں کے اوپر جو ہیں بہت زیادہ بطر کا مظاہرہ کرتے ہیں، بہت زیادہ فلانٹ کرتے ہیں، بہت زیادہ دکھاوا کرتے ہیں. آج کل تو وہی بات کہ جوڑے کی پرائز بتانا بھی جو ہے وہ بھی بطر کا ذریعہ بن گیا. بری کا دکھانا اب تو خیر میرا خیال ہے اللہ کا شکر ہے شاید ایسا نہیں ہوتا ہوگا. ایک زمانہ تھا کرسی پر کھڑے ہو کے بری دکھائی جاتی تھی اور ایک خاتون گھوم گھوم کے پورے معاشرے میں، پورے اس پنڈال میں بری دکھایا کرتی تھیں کہ کوئی رہ نہ جائے جس کی نظر سے جو ہے وہ جوڑا رہ جائے کہ وہ دیکھ نہ سکے. یہ سب فلانٹ کرنا ہے. آپ ان سے پوچھیں کہ یہ فلانٹ کرنا ہے، آپ ان کو بتائیں یہ مناسب نہیں ہے، یہ آپ کیوں کرتے ہیں، تو لوگ کبھی نہیں مانتے.
وہ کہتے ہیں نہیں ہماری یہ نیت تھوڑی ہے، ہم تو اپنی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، ہم اپنی خوشی میں اوروں کو شامل کر رہے ہیں. آپ اپنی خوشی میں اوروں کو شامل کر رہے ہیں، یا جب آپ بہترین بری دکھا کر ان بچیوں کو جن کے ماں باپ اس طرح کی بری جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتے دینا، یا کپڑے ویسے دینا افورڈ نہیں کر سکتے، یا وہ بیٹوں کی مائیں جو اس طرح کی بری بنا بنا کے اپنی بہوؤں کے لیے نہیں لے جا سکتی، آپ ان کے اندر جو ہے سینس آف ڈپریویشن لے کر آ رہے ہیں، آپ ان کے اندر جو ہے احساس محرومی لے کر آ رہے ہیں. آپ معاشرے کے اس طبقے کے لیے جو معاشرے کا کم پیسے والا طبقہ ہے اس کے اندر کون سی فیلنگز ڈیولپ کر رہے ہیں. جب ایک گھر میں ایک بیٹے کی یا بیٹی کی شادی ہو رہی ہوتی ہے اور جو اس وقت دکھاوا کیا جاتا ہے، تو جو گھر کے نوکر ہوتے ہیں، جو گھر کا ڈرائیور ہوتا ہے، جو گھر کا چوکیدار یا خانسامہ ہوتا ہے، کیا ان کی نظروں میں وہ سارے سیلیبریشنز، ان کی نظروں میں وہ سارے خرچے نہیں آ رہے ہوتے؟ وہ ڈرائیور مثال کے طور پر جو ساری زندگی محنت کرتا ہے اور اپنے بیٹے کی شادی پر خرچ کرنے کے لیے اس کے پاس پیسے اکٹھے نہیں ہوتے، یا اپنی بیٹی کو 4 کپڑے بنا کے دینے کے لیے اس کے پاس پیسے اکٹھے نہیں ہوتے، کتنا اس کے اندر احساس محرومی آئے گا. پھر ہم کہتے ہیں کہ ڈاکے پڑتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں نوکر جو ہیں وہ مالکان کو قتل کر دیتے ہیں. یہ اسی لیے ہوتا ہے کہ ہم بطر کا مظاہرہ کرتے ہیں. اپنی نعمتوں کو حد میں رہتے ہوئے استعمال کرنا یہ مومن کا کام ہوتا ہے. تو بظاہر ایک شادی کے موقع کے اوپر جس کی بری اچھی آ گئی، وہ لڑکی تو پھولے نہیں سما رہی، لیکن جس کے لیے کوئی ایسا رشتہ آتا ہی نہیں کہ جس کے لیے اس کے لیے کوئی ایسی بری آئے، یا اس کے لیے بھی اس کی ساس جو ہے وہ 3 کا جوڑا لے کر آئے یا 4 کا جوڑا لے کر آئے، اور اس کے بعد بھی ہم مناسب نہیں سمجھتے یہ کہنا کہ 3 کا 4 کا. پہلے کہتے ہیں بہت سستا مل گیا، اتنا سستا کیا بتاؤں. آپ کے بتا تو دیں کتنا سستا. ہم سمجھے 10,000 کا مل گیا، شاید زینب مارکیٹ سے خرید کے لے آئے یا صدر سے خرید کر لے آئے. نہیں، پتا چلتا ہے صرف 4 کا. اور 4 کا مطلب کوئی 4 روپے تو 4,000 40,000 تو ہے نہیں. آپ کو پتا ہے 4 کا مطلب کیا ہے. تو یہ بطر ہوتا ہے تاکہ لوگ کہیں واہ کتنے پیسے والے ہیں، 4 کا لے کر آئی ہیں پھر بھی کہہ رہی ہیں بڑا سستا مل گیا، بڑا سستا مل گیا. اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو سخت ناپسند کیا ہے. اگر اللہ نے آپ کو مال اور اسباب دیا ہے، اگر اللہ نے آپ کو پیسے والا بنایا ہے، اگر اللہ نے آپ کے اوپر اپنے ریسورسز کو کھولا ہے، تو آپ اپنے معیار سے نیچے آ کر خرچ کریں. آپ اپنے آپ کو اس سٹینڈرڈ سے نیچے لے آئیں جس سٹینڈرڈ پر آپ خرچ کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں معاشرے میں کتنی تیزی سے شادیوں کے اندر سادگی آنا شروع ہوگی. آپ میں سے ہر ایک، ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنی اولاد کی شادیوں کے اوپر سادگی اختیار کرے. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح سے معاشرے کے اندر اس چیز کو پھیلاتے ہیں. اس لیے کہ معاشرے کے جو پیسے والے طبقے کے لوگ ہیں، جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، جو ایلیٹ کلاس ہے، اسی کو ایفرٹ کرنی پڑے گی، اسی کو اپنا سٹینڈرڈ تھوڑا سا کم کرنا پڑے گا. اپنی جیب کا خرچہ جو ہے، ہو سکتا ہے آپ بہت خرچہ کر سکتے ہو، لیکن تھوڑا شادی کے موقع پر خرچہ کم کرنا اور سادگی اختیار کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اندر بھی ہم آ جائیں گے کہ آپ نے فرمایا سادگی والا نکاح سب سے برکت والا نکاح ہے. تو برکت بھی ہو جائے گی اس سے انشاءاللہ. لوگ آپ سے حسد نہیں کریں گے، لوگ آپ کو نظر لگانے کا باعث نہیں بنیں گے، آپ کی اولاد کی خوشیوں پر کسی کی نظر نہیں لگے گی. کوئی جو ہیو ناٹس ہیں ان کے اندر احساس محرومی نہیں آئے گا. اللہ آپ سے کتنا خوش ہوگا. تو بتا دیا گیا کہ اللہ مفسدوں کو پسند نہیں کرتا، اور یہاں اس کو مفسد کہا گیا جو بے تحاشا سیریمنیز کرے، بے تحاشا رسمیں کرے اور خوب فلانٹ کرے. تو قارون کو بھی یہی کہا گیا تھا. تو اس نے کہا یہ سب کچھ تو مجھے اس علم کی بنا پر دیا گیا ہے جو مجھ کو حاصل ہے. انما اوتیتو علی علم عندی، یہ تو سارا میرا کریڈٹ ہے. یہ جو میں نے علم کی وجہ سے مال کمایا ہے، یہ جو میں نے پروفیشن اتنا پڑھ پڑھ کر کمایا، اس کی وجہ سے مجھے یہ کریڈٹ ملا ہے. اترا رہا ہے، بطر کا مظاہرہ بھی ہے اور اترا بھی رہا ہے، فرحین کے اندر بھی شامل ہو رہا ہے. کیا اس کو یہ علم نہ تھا کہ اللہ اس سے پہلے بہت سے ایسے لوگوں کو ہلاک کر چکا ہے جو اس سے زیادہ قوت اور جمعیت رکھتے تھے؟ مجرموں سے تو ان کے گناہ نہیں پوچھے جاتے. ایک روز وہ اپنی قوم کے سامنے اپنے پورے ٹھاٹ میں نکلا. یہ اس کا کرمنل ایٹیٹیوڈ بتا دیا گیا کہ کیا تھا، اتراتا تھا. جو معاشرے کے پسے ہوئے لوگ تھے ان کے مقابلے میں اپنے آپ کو بہت اعلیٰ سمجھتا تھا. اپنی ورتھ کو اس نے اپنی صلاحیتوں کے ساتھ اٹیچ کر دیا. اپنی ورتھ اپنی نظروں میں دیکھی، اپنی ورتھ اپنے مال کی نظر سے دیکھی، اپنی ورتھ کو اللہ کی نظر سے نہ دیکھا. تو ایک دن آتا ہے کہ بہت ٹھاٹ کے ساتھ مغرور بن کر
غرور کرتے ہوئے تکبر کے ساتھ اپنے اس پوری فوج کے ساتھ نکلا. جو لوگ حیات دنیا کے طالب تھے اسے دیکھ کر کہنے لگے کاش ہمیں بھی وہی کچھ ملتا جو قارون کو دیا گیا ہے, یہ تو بڑے نصیبے والا ہے. او ہی از سو لکی. یہ والا کانسیپٹ, کسی کی نعمت کو دیکھ کر اس طرح سے انسان حسد کا شکار بھی ہوتا ہے اور نظر بھی لگتی ہے. تو کیا کہہ رہے ہیں, ہی از سو لکی. اور کیوں کہہ رہے ہیں ہی از سو لکی؟ اس لیے کہ کیا اس کے پاس جو مال ہے اس سے وہ ڈونیشنز دیتا ہے, اس سے وہ ہسپتال بنواتا ہے, اس سے وہ آرفنیجز بنواتا ہے, اس سے وہ معاشرے کے پسے ہوئے طبقوں کا خیال رکھتا ہے؟ نہیں, اس لیے نہیں. کہنے لگے, مگر جو علم رکھنے والے تھے وہ کہنے لگے افسوس تمہارے حال پر, اللہ کا ثواب بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے. ان میں سے جو لوگ اللہ کی عظمت جانتے تھے, جو لوگ اللہ کے علم کو اپنے ذہنوں میں اور اپنے دلوں میں بسانے والے تھے, وہ اس کے دھوکے میں نہیں آئے بلکہ اتنا دکھاوا دیکھ کے وہ ڈر گئے. تو یاد رکھیں, جو خود کسی نہ کسی کمی کا شکار ہوتا ہے وہ جلدی کسی کی دولت سے مروب ہو جاتا ہے. آپ کے پاس اللہ نے بہت پیسہ دیا ہے یا آپ کے پاس اللہ نے کم پیسہ دیا ہے یا آپ کے پاس اللہ نے درمیانہ پیسہ دیا ہے, کسی دوسرے کی نعمت کو دیکھ کر آپ کبھی حسد یا رشک کا شکار نہ ہو. رشک کے قابل تو دو ہی لوگ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا, ایک وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے اور وہ اس علم کو لے کر عمل بھی کرتا ہے اور معاشرے میں اس علم کو لے کر پھرتا ہے, یعنی لوگوں تک پہنچاتا ہے. اور دوسرا وہ جس کو اللہ نے مال دیا ہے اور وہ خوب اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے. دنیا والوں کے اوپر رشک نہیں کیا جاتا. کسی دنیا والے کی نعمت دیکھیں تو کہیں اللہ اس کو مبارک کرے, اللہ اس میں برکت ڈالے, اللہ اس نعمتوں کو اپنی راہ میں استعمال کرنے کی توفیق دے. انسان رشک کبھی نہ کرے. تو ان میں بھی ایسے لوگ تھے جن میں سے کچھ نے تو اس پر رشک کیا, کہا کتنا لکی ہے, کیسے جو ہے وہ اپنے مال کو اترا رہا ہے لے کر اور کیسے پیسے والا بنا ہوا ہے. اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو اللہ والے تھے, انہوں نے کہا کہ اللہ کا ثواب بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے. وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ. اور یہ دولت نہیں ملتی مگر صبر کرنے والوں کو. کون سی دولت؟ صبر کی دولت, یعنی دوسروں کی یہ دولت کو دیکھ کر حسد نہ کرنے کی دولت. یہ صفت انہی کو ملتی ہے جو صبر کرتے ہیں, جو دوسروں کی دولت کو دیکھ کر آہیں نہیں بھرتے. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ. آخر کار ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا, یعنی قارون کی بات ہو رہی ہے. پھر کوئی اس کے حامیوں کا گروہ نہ تھا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کو آتا, اور نہ وہ خود اپنی مدد آپ کر سکا. اب وہی لوگ جو کل اس کی منزلت کی تمنا کر رہے تھے, یعنی جو اس کے اوپر رشک کر رہے تھے, جو کہہ رہے تھے او ہی سو لکی, اب وہ کیا کہہ رہے ہیں, کہنے لگے افسوس ہم بھول گئے تھے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کا رزق چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے. اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی زمین میں دھسا دیتا. اللہ کیا کہا انہوں نے, وَإِكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. افسوس ہم کو یاد نہ رہا کہ کافر فلاح نہیں پایا کرتے. یہاں کافر کس کو کہا گیا؟ اپنی نعمتوں کے بارے میں ناشکری کرنے والوں کو کافر کہا گیا. وہ کافر جو اپنے آپ کو نمایاں کرنا چاہتا ہے, اللہ کے دین کو نیچا کرنا چاہتا ہے. وہ آخرت کا گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیں گے جو زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے, یعنی ان کو فال موڈسٹی نہیں چاہیے اور نہ فساد کرنا چاہتے ہیں. فساد کس کو کہا گیا؟ اسکالرز کے مطابق یہاں فساد آیا ہے کہ وہ اپنی دولت کی نمائش نہیں کرنا چاہتے. یہاں فساد ان کے لیے آیا ہے. جب آیا لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا, فساد کا مطلب کیا ہے کہ وہ اپنی دولت کی نمائش نہیں کرنا چاہتے. اور انجام کی بھلائی متقیوں ہی کے لیے ہے, یعنی بتا دیا گیا کہ جو اللہ کے راستے پر ہوتا ہے وہ خود کو نمایاں نہیں کرتا. جب وہ دین کا کام بھی کر رہا ہوتا ہے تو اپنے آپ کو نمایاں نہیں کرنا چاہتا, اپنے آپ کو نہیں منوانا چاہتا, اللہ کا کلمہ بلند کرنا چاہتا ہے, اللہ اور رسول کا بندہ لوگوں کو بنوانا چاہتا ہے. وہ نہیں کہتا کہ سب میرے ہاتھ پر بیعت کرو اور سب میری بات مانو اور سب میرے والے بن جاؤ, یہ والے بن جاؤ یا وہ والے بن جاؤ یا وہ والے بن جاؤ. وہ کیا کہتا ہے؟ اللہ والے بن جاؤ. جنت کا راستہ ہوتا ہے اس کے سامنے, اس لیے وہ باقیوں کو بھی اسی جنت کے راستے پر ڈالتا ہے. جو کوئی بھلائی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر بھلائی ہے, اور جو برائی لے کر آئے تو برائیاں کرنے والوں کو ویسا ہی بدلہ ملے گا جیسا وہ عمل کرتے تھے. یہ بھی اللہ کی قرآن میں شان ہے کہ اللہ بھلائی کرنے والوں کو تو کہتا ہے کہ ان کو بڑھ چڑھ کر اجر ملے گا. اور یہ بھی اللہ کی شان رحیمی ہے کہ اللہ کہتا ہے جو جتنا گناہ کما کے لائے گا
اس کو اتنا ہی اس کی سزا دی جائے گی، بڑھ چڑھ کر سزا نہیں دی جائے گی. من جاء بالحسنتی، من جاء بالحسنتی میں حسنتی واحد آیا ہے، سنگولر آیا ہے. کوئی ایک بھی جو بھلائی لے کر آیا، جو اس نے اپنی زندگی میں قائم کی ہوئی تھی، جو اس کی زندگی میں لائف سٹائل کے طور پر شامل تھی، فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بڑھ کر درجات دیں گے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان الذی فرض علیک القرآن، یقین جانیے کہ جس نے یہ قرآن تم پر فرض کیا ہے وہ تمہیں ایک بہترین انجام کو پہنچانے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کو فرض کیا ہے. تو اسکالرز کہتے ہیں کہ انسان کو اپنے اعمال ضرور دیکھ لینے چاہیے. اگر مثال کے طور پر اس وقت بھی کوئی قرآن کو چھوڑ کر نفل پڑھنے لگ جائے گا تو جو خیر اس وقت برس رہا ہے قرآن کے علم کا، ہو سکتا ہے وہ اس سے محروم ہو جائے. تو فرض کے مقابلے میں نوافل کو اہمیت نہیں دینی چاہیے. جو فرض کا مقام ہے وہ فرض کو دینا چاہیے. کوئی کہے کہ میں ہر دن میں 100 نوافل پڑھتی ہوں، اور آپ ان سے کہیں کہ آپ آگے بڑھ کر قرآن کا کورس جوائن کر لیجئے، تو وہ کہیں نہیں میں 100 نوافل نہیں پڑھ سکوں گی، تو علماء کے مطابق وہ غلطی کر رہی ہیں. ان کو چاہیے کہ وہ فرض چیز کو پہلے حاصل کریں. قرآن کا علم حاصل کرنا، قرآن سے ہدایت لینا، قرآن کے احکامات کی سمجھ حاصل کرنا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی کام کے لیے بھیجا گیا تھا. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ کے رسول کا تو یہ کام بتایا گیا تھا کہ وہ اللہ کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں، اس کتاب کی تعلیم دیتے ہیں. تو اسکالرز کے مطابق اپنی نفلی عبادات کو فرض عبادت کے اوپر پریفرنس نہیں دینی چاہیے. اس لیے اللہ نے کہا یقین جانو کہ جس نے یہ قرآن تم پر فرض کیا ہے. آپ دیکھیں اسی لیے اسکالرز کہتے ہیں آج بھی یقیناً کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ کر یوٹیوب پر لیکچر سننا، واٹس ایپ پر لیکچر سننا، یا کسی بھی طرح سے کسی ویب سائٹ پر جا کر کوئی آڈیو MP3 سن لینا، اس کا بھی اجر ہے. لیکن جو قرآن کی محفل میں قرآن بیٹھ کر سمجھا جاتا ہے، جو اس کا امپیکٹ آتا ہے، آپ سب خود بھی محسوس کر سکتے ہیں. ایک کلاس آپ یہاں اٹینڈ کریں اور ایک کلاس آپ گھر بیٹھ کر واٹس ایپ پر سنیں، آپ کے گھر میں 25 ڈسٹریکشن آپ کو ہو جائیں گی، 25 30 40 ڈسٹریکشن ہو جائیں گی. فون بھی بجے گا، دروازے پہ بھی کوئی آ جائے گا، بچے بھی کچھ نہ کچھ مانگیں گے، میڈ کو بھی آپ سے کوئی کام ہوگا. ظاہر ہے جب آپ گھر میں نظر آئیں گی تو سبھی کو جو ہے آپ کی ضرورت پڑتی رہے گی، اور آپ کا کبھی بھی وہ امپیکٹ آپ حاصل نہیں کر سکیں گی جو امپیکٹ آپ کو قرآن کی محفل میں آ کے حاصل ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا، جو میتھڈالوجی تھا، اسی میتھڈالوجی کے مطابق آج بھی اسکالرز کہتے ہیں کہ استاد کی صحبت میں جا کر بیٹھنا چاہیے تاکہ انسان بہت کچھ اس سے سیکھے. ایک سینرجی ڈیولپ ہوتی ہے، لائک مائنڈڈ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اور قرآن کی محفل کی وجہ سے انسان کے اوپر برکتوں کا نزول الگ ہوتا ہے. تو ہر طرح سے فائدہ ہے. اگر انسان کے پاس چوائس ہو تو انسان لائیو جا کے ٹیچر کو ضرور سنے، اگر چوائس نہیں ہے تو وہ الگ فیکٹر ہے. ان لوگوں سے کہہ دو کہ میرا رب خوب جانتا ہے کہ ہدایت لے کر کون آیا ہے اور کھلی گمراہی میں کون مبتلا ہے. تم اس بات کے ہرگز امیدوار نہ تھے کہ تم پر کتاب نازل کی جائے گی، یہ تو محض تمہارے رب کی مہربانی سے تم پر نازل ہوئی ہے، بس تم کافروں کے مددگار نہ بنو. یعنی اب اس کتاب کے مطابق عمل کرو، اور اس کتاب سے جو انکار کرے گا وہ اپنا رویہ کفر والا رکھے گا. اور ایسا کبھی نہ ہونے پائے کہ اللہ کی آیات جب تم پر نازل ہوں تو کفار تمہیں ان سے باز رکھیں. اپنے رب کی طرف دعوت دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا وَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اپنے رب کی طرف دعوت دو. ادعو دعوت دینا، اور وہی بات ہم نے پہلے بھی کی تھی کہ دعوت کیسے دی جاتی ہے، انوائٹنگ انداز کیسے ہوتا ہے، محبت کے ساتھ. آپ کسی کو جب انوائٹ کرتی ہیں، آپ کسی کو دعوت پر بلاتی ہیں تو آپ بہت ہی محبت کے ساتھ بلاتی ہیں. اور جب آپ محبت کے ساتھ بلاتی ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، آپ کے جذبات اس میں شامل ہیں، آپ ان سے ہمدردی رکھتی ہیں. آپ جس سے نفرت کرتی ہیں، جس کو آپ پسند نہیں کرتی، اس کو آپ اپنے گھر کھانے پر تھوڑی بلاتی ہیں. آپ اپنے گھر کھانے پر کس کو بلاتی ہیں؟ جس سے آپ محبت کرتی ہیں، جس کے ساتھ آپ وقت گزارنا چاہتی ہیں، جس کے ساتھ بیٹھ کر آپ کچھ وقت جو ہے باتیں کرنا چاہتی ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ذمہ داری ڈالی گئی وَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیے، انوائٹ کیجئے محبت کے ساتھ، جیسے کہ انویٹیشن دیا جاتا ہے. آپ دیکھتی ہیں کسی کے بیٹے کی شادی ہے، آپ کو بھی معلوم ہے 6 مہینے کے بعد ان کے بیٹے کی شادی ہے، خود بھی آ کر آپ سے کہیں گی اور آپ کو فون پر بھی بتائیں گی، اور آپ کو الگ سے کارڈ لا کر بھی دیا جاتا ہے. کیوں؟ اتنی محبت کا اظہار کیا جا رہا ہوتا ہے، خواہش ہوتی ہے کہ آپ آئیں. اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلائیں تو یہ انوائٹنگ انداز رکھنا ہوگا.
لوگوں کی خطاؤں سے درگزر کرتے ہوئے ان کو اللہ کی کتاب پر عمل کرنے کے لیے ماحول دینا ہوگا، اپنے آپ کو ایز اے انصار پیش کرنا ہوگا، تاکہ وہ جو ہجرت کر کے اپنے گھروں سے نکل کر آپ کے ساتھ آ کر بیٹھ رہے ہیں ان کو انسیت محسوس ہو، ان کو اپنائیت محسوس ہو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح دعوت کا کام کیا. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود نہیں ہے، تو یہ جو کہا گیا وَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اپنے رب کی طرف دعوت دو اور ہرگز مشرکوں میں شامل نہ ہو. اب یہ ذمہ داری آپ کے اور میرے کندھوں کے اوپر ہے. اللہ نے کہہ دیا اپنے رب کی طرف دعوت دو، اور جو رب کی طرف دعوت دینے والا ہوتا ہے وہ مشرکین میں سے نہیں ہوتا، اس کا عمل ان سے ٹیلی نہیں کرتا جو مشرک ہیں، اس کا عمل اور اس کا لائف سٹائل ان سے ملتا جلتا نہیں ہوتا جو مشرک ہیں. اس کا عمل تو اس سے ٹیلی کرے گا جو اللہ کے راستے پر بلانے والے تھے، انعمت علیہم والے لوگ، جن پر اللہ نے انعام کیا تھا. اور جن پر اللہ نے انعام کیا تھا وہی آپ کے اور میرے لیے رول ماڈل ہیں. یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں جو آپ کو اور مجھے سبق دیا ہے وہ سبق آپ کی اور میرے لیے زندگی بھر کام آتا ہے، پورے قرآن کو پڑھتے ہوئے کام آتا ہے. کیسے؟ اللہ نے وہاں کہا تھا، ہم نے جب کہا تھا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو اس کے بعد دعا کیا کی تھی بندے نے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا تھا. انعمت فعل ماضی آیا ہے. اور آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ عربی کے اندر اسم جو ہے وہ اس میں پرماننس ہوتی ہے، فعل کے اندر ٹیمپرری فیلنگز آتی ہیں. تو اللہ کے کہا گیا کہ یعنی اللہ آپ نے جن پر انعام کیا تھا وہ جو ماضی میں سلف صالحین گزر چکے، وہ جو تابعین گزر چکے، وہ جو تبع تابعین گزر چکے، وہ جو انبیاء گزر چکے، وہ جو صدیقین گزر چکے، وہ جو شہداء گزر چکے، وہ آپ کے اور میرے لیے قابل عمل ہیں. ان کو رول ماڈل بنائیے. اور آگے کیا کہا تھا اللہ تعالیٰ سے بندے نے، کون سا راستہ مجھے نہیں چاہیے؟ غیر المغضوب علیہم ولدالین. المغضوب الضالین دونوں اسم آ گئے. یعنی آج بھی جو ایسے عمل کرنے والے ہیں کہ جو بھٹکے ہوئے ہیں، جو علم کے بغیر عمل کرتے ہیں، یا جو عمل کے کرنے کے شوقین ہیں مگر علم نہیں رکھتے، ہمیں ان دونوں میں سے نہیں ہونا. تو اللہ کا بندہ مشرکوں میں سے شامل نہیں ہو سکتا. جس کو اللہ کے راستے پر لوگوں کو بلانا ہے وہ اپنے عمل کو 24/7 اللہ کی بندگی میں لے آتا ہے، پیور کر لیتا ہے، اسلام کی پرسٹین پیورٹی کا خیال رکھتا ہے، اسلام کے اندر ایک بھی دھبا مشرکوں کے عمل کا نہیں لگنے دیتا. یہ آپ کو اور مجھے اپنی زندگیوں میں خیال رکھنا ہے، اس لیے کہ ذمہ داری آپ کے اور میرے کندھوں پر ہے. اللہ نے کہا وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے. کُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس ذات کے جو اللہ رب العزت کی ہے. لَهُ الْحُكْمُ، فرما روائی اسی کی ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف تم سب پلٹائے جاؤ گے. تو عارضی دنیا میں کیوں انویسٹ کرتے ہو؟ جو الباقی ہے اس کے لیے انویسٹ کرو. جو الباقی کے لیے انویسٹ کرے گا اس کا عمل بھی ہمیشہ باقی رہے گا. جو الباقی کی طرف اپنا رخ کر لے گا اس کا رخ اس کو الباقی زندگی کی طرف لے جائے گا، اور وہ الباقی زندگی اس کو جنت کی صورت میں ملے گی.